الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما اما بعد عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم. قال وما هو؟ قال كذا وكذا. قال فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاع. قال فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نختفی احیانا. رواہ ابو داود. یہ ایک دو احادیث اور ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال ہیں جو یہاں پہ بیان کی جائیں گی. دراصل اس درس کا مقصد یہ ہے کہ تن آسانی اور آرام طلبی کو چھوڑا جائے. تن آسانی اور آرام طلبی اور زیادہ عیش و تنعم، زیادہ مزوں کی زندگی انسان کے لیے نامناسب بھی ہے، مسلمان کے لیے بالکل نامناسب ہے، اور درست زندگی کی جو درست تصویر ہے اس کے حوالے سے بھی یہ چیز ٹھیک نہیں. عام طور پر اگر زندگی کو بطور زندگی دیکھا جائے تب بھی یہ طریقہ کار درست نہیں اور یہ انداز درست نہیں. سخت جان بننا، مشکلات کے ساتھ اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا، مشکلات برداشت کرنے کی اپنے آپ کو تربیت دینا، اور قسم قسم حالات کے اندر اپنے لیے راستہ نکالنا اور مایوس نہ ہونا، اور مختلف معاشی مسائل کے اندر جب آدمی گر جائے اس وقت بھی وہ گلے شکوے کرنے کی بجائے وہ ایمان و یقین، عمل کے صحیح اور درست راستے پر وہ چل سکے، چاہے حالات اچھے ہوں چاہے حالات برے ہوں. مناسب حالات میں اور اچھے حالات میں شکر گزاری کرنا اور برے حالات میں شکوے گلے کرنا یہ مترفین اور متنعمین، سست مزاج اور کاہل لوگوں کا کام ہے. درست فکر رکھنے والے وہ عیش و تنعم کی حالت میں بھی اپنے آپ کو سختیوں اور مشکلات کے ساتھ عادی بنا دیتے. صرف یہ نہیں کہ جب حالات برے آ جائیں تو پھر آدمی، وہ بھی درست بات ہے، لیکن جس طرح قرآن نے فرمایا اور حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی کی حالت میں یاد رکھو تو برے حالات میں اللہ تعالیٰ تجھے بھی یاد رکھے. صرف یہ نہیں کہ جب حالات برے ہوں تو ہم لمبی لمبی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور جب حالات اچھے ہوں
تو پھر جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے بس سلام پھیر کر وہ صرف ہاتھ منہ پر پھیر دیتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں، یا دعائیں اس انداز سے کرتے ہیں گویا کہ مجھے کچھ مانگنا تو نہیں ہے، صرف ہاتھ اٹھانا بس ویسے ایک عادت بن گئی ہے اور نہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس انداز سے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب مشکل حالت آتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں اور لمبے لمبے سجدے کرتے، گویا کہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میری حالت بہت بری ہے اور اب تو میں نے بہت کچھ چیزیں مانگی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے شکایتیں بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی، یہ جو ہمارے لوگوں نے ایک لفظ اس پورے ماحول کے اندر، پوری دنیا کے اندر کہ معیار زندگی کو بلند کیا جائے، یہ معیار زندگی کی بلندی کی بیماری جس کو پڑ گئی اور جس کو یہ لت پڑ گئی تو پھر وہ اسی کا ہی ہو جاتا ہے، پھر خوب سے خوبتر کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہوئے بس جب اس کو ہوش آتا ہے تو زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہ ایک دلدل ہے، جتنا بھی آپ آسائش کے اور آسانی کے اسباب تلاش کرتے رہیں گے تو آسانی اور آسائش کے اسباب تو نت نئے پیدا ہوتے جاتے ہیں اور نت نئے ضروریات، پھر آدمی بجائے اس کے کہ ان سے فائدہ لے لے انہی چیزوں کا غلام بن جاتا ہے، اسی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ چیزیں اسی لیے نہیں ہیں اور اسی لیے نہیں خریدی جاتی کہ ان کی خدمت کی جائے اور ان چیزوں میں آدمی پھنس جائے۔ دنیا کے سامان اور اسباب اور آسائش کی چیزیں اسی لیے ہے کہ ان سے فائدہ لیا جائے، بجائے اس کے کہ انسان اس کا غلام بن جائے، اس کو اپنی خدمت میں لگا دے۔ اور جب چیزیں ایسی جمع ہو جائیں کہ بجائے اس کو اپنی خدمت میں لگانے کی بجائے اسی کی خدمت کرنی پڑے گی تو ان چیزوں سے جان چھڑانی چاہیے۔ وہ چیزیں پھر وبال جان ہیں، سوہان روح ہے پھر وہ چیزیں۔ اور جسم کو اتنی آسائش یقیناً ہونی چاہیے، اسلام نے اس کی باقاعدہ نہ صرف اجازت بلکہ اس کی ترغیب دی ہے کہ ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، تو آرام بھی کرنا چاہیے، نیند بھی پوری کرنی چاہیے، خواہ مخواہ بلا کسی ضرورت اپنے جسم کو تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مزہ نہیں آتا، نہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا کہ بندے کو تکلیف دے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ تو انسان ہے کہ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے دین کے فرائض کی ادائیگی میں کوئی سہولت دی ہے، وہی معاملہ انسان اگر اپنے معاش کے لیے کرتا ہے اور معاش کے لیے دوڑتا ہے تو اس سے 100 گنا زیادہ تکلیف و برداشت کرتا ہے۔ یعنی انسان اپنی معاش کے لیے اور اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اور اپنے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنے لیے جو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا عشر عشیر بھی نہیں فرض کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، تہجد نہیں پڑھ سکتے ہو، بیمار ہو، سفر میں ہو، نفل ہے نہ پڑھو، بیمار ہو روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو نہ، سفر میں ہو روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو نہ رکھو۔ لیکن کیا ہم کتنے اپنے بال بچوں کے لیے یا اپنی ذاتی اغراض کے لیے یا صرف اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے ہم سفر میں کتنی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، روزے سے کئی گنا زیادہ صعوبتیں ہم برداشت کرتے ہیں۔ گھنٹوں نہیں 10-12 گھنٹے اوور ٹائم کر کے اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ بالکل ہلتے نہیں، صرف پیسے کی خاطر۔ تو انسان جو ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے ہمارے اوپر۔ یہ تو ایک پہلو۔ دوسرا پہلو اس مسئلے کا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس میں افراط و تفریط کیا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کے آرام پسندی اور عیش طلبی کے شکار ہو گئے کہ پر اسی کے رہ گئے، اور کچھ لوگوں نے نفس کے تقاضوں کو اتنا پامال کیا کہ پھر اس کی ادنا تقاضا جو شریعت نے مقرر کیا ہے اور شریعت نے اس کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دی ہے، وہ بھی پورا نہیں کرتے۔ جس طرح رہبانیت والوں کے جو طریقے ہیں، اور آپ اگر عیسائیت کی اور یہودیت کی، رہبانیت کی، خاص کر عیسائیت کی جو تاریخ دیکھیں، یہودیت میں تو ایسی چیز نہیں ہے، عیسائیت میں یہ چیزیں ہیں، یا بدھزم میں ہے،
تو عیسائیت کی، رہبانیت کی آپ اگر تاریخ پڑھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تکلیف دے دے کر اور اذیتیں دے دے کر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ اعتدال کا راستہ ہے، اور اسی اعتدال کا سبق ہے جو ہمیں احادیث میں اور قرآن میں دیا جا رہا ہے کہ نفس کے حقوق بھی پورے کیے جائیں، لیکن آسائشوں کا غلام بھی نہ بنا جائے، آسائش زندگی کے مقاصد میں شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آسائشیں دی ہے تو اس سے فائدہ لے، نہ دی ہے تو یہ پرواہ نہ کرے کہ جب اسی کے طلب میں اور اسی کے لیے سرگردان پھرتے رہیں۔ کچھ لوگ ذہنی طور پر اس طرح کے لوگ ہوتے، کچھ لوگوں کے پاس تو چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ان چیزوں کے گرد، ان آسائشوں کے گرد گھومتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں لیکن ان کے ذہن میں بت کی طرح وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، جو عملاً ان کے پاس نہیں ہوتی لیکن بت کی طرح وہ بھی اس کی بندگی کرتے ہیں، وہ بھی اس دنیا کو راضی کرنے کے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی، یعنی دنیا پرستی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس دنیا ہے اور ان کے ارد گھومتے ہیں، جن لوگوں کے پاس دنیا نہیں ہے لیکن ان کے دماغ میں دنیا کے بت پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی بت کے پیچھے اور اس کی بت کے پیچھے دوڑتے بھی ہیں اور اسی بت کو پسند بھی کرتے ہیں اور اسی بت کی بندگی، ذہنی اور فکری بندگی اس بت کے کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی اچھی چیز پیش کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جب کوئی چیز ایسی پیش کی گئی کہ مرضی نہیں تھی تو آپ نے نہیں کھائی، اس پہ عیب نہیں لگایا لیکن کھائی بھی نہیں۔ سادہ اور بالکل کمزور سی خوراک بھی جو صرف صد درمق کے لیے کافی ہو، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ تو ان چیزوں کا غلام نہیں ہونا چاہیے، ان چیزوں کا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس معاملے میں یہ چند احادیث، ایک دو احادیث ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ جو دو چار اقوال ہیں اسی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ حدیث ہے ابو داود کی کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ کی روایت ہے کہ ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک صحابی فضالہ بن عبید کے پاس مصر تشریف لے گئے۔ فضالہ بن عبید مصر میں ایک علاقے کے حکمران بھی رہے ہیں اور یہ اس زمانے کی بات ہے۔ فقدم علیہ، یہ صحابی جس کا نام حضرت عبداللہ بن بریدہ نے نہیں لیا ہے، وہ صحابی حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد علیہ السلام کے بعد فقالا، اس صحابی نے کہا اما انی لم آتک زائرا، سن لو میں صرف تمہاری ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ ملاقات کے لیے جانا کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ میں طلب حدیث میں آیا ہوں، طالب علم بن کر آیا، صرف ملاقات کے غرض سے، گپ شپ کی غرض سے نہیں آیا۔ لم آتک زائرا، یہ سفر جو میں نے کیا یہ طلب علم میں کیا۔ صحابہ بھی طلب علم کے لیے سفر کیا کرتے۔ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيثًا مِّن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے یہ سفر کر چکا ہوں کہ میں نے اور آپ نے اکٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی۔ جب حدیث ہم سن رہے تھے تو آپ بھی تھے، میں بھی تھا، تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے جو الفاظ اس حدیث کے یاد کیے ہیں، آپ نے بھی وہ حدیث یاد رکھے ہیں تاکہ میں اپنے الفاظ کی تصحیح کر لوں۔ رجوت ان یکون عندک منہ علم، میری امید ہے کہ وہ تمہیں یاد ہوگی وہ حدیث، ہو تمہیں پتہ ہوگا کہ ہم دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی۔ قال وما ہوا، تو حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہ حدیث کیا ہے؟ قال کذا و کذا، تو اس نے بیان کی، انہوں نے بیان نہیں کی، راوی نے اس حدیث کو بیان نہیں کی۔ اس میں اس راوی کا مطلب کیا ہے کہ حضرت فضالہ بن عبید اور اس کے سامنے آنے والے مصر جو صحابی صرف ایک حدیث کی تصحیح کے لیے یا اس کے الفاظ کی تصحیح کے لیے، تصدیق کے لیے کہ میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے وہ بالکل وہی ہے جو آپ نے بھی سنی اور آپ نے بھی یاد کی ہے، تو تکرار کے لیے اور اس کی دوبارہ تصدیق کے لیے کہ کہیں میں بھول تو نہ چکا ہوں، یہ شغف حدیث پہ
کہ لوگوں کو احادیث یاد کرنے، سننے اور ان کے الفاظ کی اہمیت صحابہ کرام کے نزدیک کتنی تھی۔ یہ آج جو لوگ احادیث کے بارے میں مختلف قسم کی جھوٹی باتیں لوگوں میں شائع کرتے ہیں کہ حدیث تو ایک سنی سنائی باتیں ہیں، ایسی سنی سنائی باتیں۔ آپ ذرا صحابہ کرام نے احادیث کو جمع کرنے کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے جو سفر کیے ہیں، جو جدوجہد کی ہے، اور جو اہمیت ان کی زندگی میں احادیث جمع کرنے کی اور یاد رکھنے کی تھی، ذرا ان کو تو دیکھیں۔ یہ تو دین کا معاملہ تھا، آخرت کا معاملہ تھا۔ بہرحال یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، صرف اتنی بات کافی۔ جب یہ بات ہو گئی، قال فما لی اراک شائسا، اب یہ جو طالب علم بن کے آیا دوست حضرت فضالہ بن عبید کا، اس نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ما لی اراک شائسا، یہ کیا بات ہے کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کے بال جو ہے بکھرے ہوئے ہیں، بالوں میں کنگھی نہیں ہے، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ وانت امیر الارض، اور تم تو اس علاقے کے امیر ہو، ذمہ دار۔ تو ذمہ دار کے پاس تو لوگ آتے جاتے ہیں، وفود آتے جاتے ہیں، وہ بہت بڑے منصب پر ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی ملاقاتیں اس سے ہوتی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں بڑے مقام عمر، تو آپ کے بال کیوں اتنے بکھرے ہوئے ہیں؟ آپ نے بالوں میں کنگھی نہیں کی۔ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ينهانا عن كثير من الارفاع، تو حضرت فضالہ نے فرمایا کہ در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ متنعم بننے، زیادہ عیش و عشرت والا اور زیادہ بال کنگھی کرنے والا اور زیادہ سنچی بپختو کوئی چی پزان گوچ ڈیری ہوئی دیدے بپختو پر اردو کے بلس پکار دے، بن سور کے رہنے والا۔ کثیر من الارفاع، بنانے سنوارنے میں زیادہ مبالغہ کرنا اور بار بار اسی طرح ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑا ہونا، جب بھی گھر سے نکلو شیشے کے سامنے کھڑے ہو، اپنے کپڑوں کو دیکھو، اپنے بالوں کو دیکھو، اپنے سٹائل کو دیکھو، ساری چیزوں کے سٹائل کو دیکھو، جوتوں کے دیکھو، پھر کسی سے ویریفائی بھی کر لو کہ ٹھیک ٹھاک ہوں، لوگ ویریفائی بھی کرتے ہیں۔ تو ان کثیر من الارفاع، زیادہ سنگار سے، زیادہ بناوٹ سے، زیادہ تصنع سے اور زیادہ نعمت والا بننے سے، کہ بالکل آدمی ایسا بن جائے کہ بالکل جس طرح پشتو میں کہتے ہیں دناوی شال دزان جوڑ، تو زیادہ بننا سورنا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ نظافت الگ چیز ہے، نظافت الگ چیز ہے، صفائی الگ چیز ہے، نہانا دھونا، میل کچیل دور کرنا، گرد و غبار دور کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ اور بالکل بنانے اور سنوارنے میں پورا وقت ضائع کرنا اور اسی کو ایک مستقل چیز بنانا کہ نہیں، یہ ایک مستقل بات ہے کہ جب تک میں بن سور کے مکمل طور پر سٹ نہ ہو جاؤں، بالکل دلہن نہ بن جاؤں، دلہا نہ بن جاؤں، تب تو میں باہر نہیں نکلوں گا اور ہمیشہ اسی کے ارد گرد گھومتا رہے، تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع پسند نہیں فرمائی۔ نہانا عن کثیر من الارفاع، تو خاموش ہو گئے، ٹھیک۔ قال فما لی لا ارى علیک حذاء، پھر یہ کیا بات ہے تمہارے جوتے نہیں ہیں، حذاء، تم نے جوتے نہیں پہنے، ننگے پاؤں۔ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نحتفی احیانا، تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلیں، ہم کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم گرمی کے الگ اور سردی کے الگ اور بارش کے لیے الگ اور سفر کے لیے الگ اور زیادہ سردی کے لیے الگ اور معمولی سردی کے لیے الگ، ہموار زمین کے لیے الگ اور سخت زمین کے لیے الگ، پتہ نہیں کتنے جوتے اور کتنے جوڑے رکھیں۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نحتفی احیانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلیں۔ تو ننگے پاؤں چلنے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک تو زمین کے ساتھ اور اس مٹی کے ساتھ
آپ کا جسم عادی ہو تو اس سے کچھ اچھے فوائد بھی، شاید طبی فوائد بھی حاصل ہوں جسم کے لیے. یا مثال کے طور پر آپ سبززار پر ننگے پاؤں چلیں تو اس سے کئی طبی فوائد ملتے ہیں. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر سخت جان بننا ہے، صرف طبی فوائد پیش نظر نہیں ہے، بلکہ یہ بننا ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے. آج کل آپ دیکھیں جو لوگ یہاں پہ ننگے پاؤں چلنے کے عادی نہیں ہوتے، جب وہ حرم میں جاتے ہیں تو ان کے پاؤں میں صرف طواف کرنے سے بھی آبلے پڑ جاتے ہیں، طواف کرنے سے بھی ان کے پاؤں میں آبلے پڑ جاتے ہیں. یہ حج کے 4-5 دنوں میں لوگوں کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں، ورم پڑ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی تو خیر یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ حج کے ایام آنے سے پہلے وہ اتنے طواف کرتے ہیں، پہلے سے عادی تو ہوتے نہیں ہیں، کہ اپنے آپ کو ایسا تکا دیتے ہیں کہ پھر جب فرض حج کا وقت آ جاتا ہے تو پھر یہ دلا دبا دبیا پری ہوتی، پھر ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ آگے کچھ کر لیں. آج بھی ہمارے کچھ رشتہ دار حج پہ جا رہے تو میں نے ان کو ایک بات کی، میں نے کہا خدا کے بندو اس طرح نہ کرو کہ نفل طوافوں میں سب کچھ اپنی ہمت اور اپنی توانائی اتنی خرچ کر دو کہ جب فرض کا وقت آ جائے تو پھر آپ بس لیٹنے کے علاوہ آپ کی کوئی ہمت ہی نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہم سے تو کچھ نہیں ہوگا، ہم نے تو اتنا کام کیا ہے کہ بس آگے نہیں. نفل میں اپنے آپ کو اتنا نہ بھلاؤ. یہ اگر کچھ لوگوں کی یہ عادت بن جائے کہ کبھی کبھی وہ ننگے پاؤں کو پھرتے رہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ دفتر میں ننگے پاؤں پھریں کہ لوگ دیکھیں کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کون سی بات آ گئی، اور آپ کہیں کہ نہیں ننگے پاؤں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دفتر ہی میں آپ اپنے کام کی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کے سامنے ہو، مطلب ننگے پاؤں پھرنا ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں. سخت جان بننے کی تربیت لینی ہے. سید احمد شہید رحمہ اللہ کے بارے میں نے پڑھا تھا طالب علمی کے زمانے میں کہ کبھی کبھی وہ باقاعدہ وہ کانٹے بچھا کر اس کے اوپر دوڑتے تھے، کانٹے بچھا کر اس کے اوپر دوڑتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنے آپ کو تکلیف دینے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا اگر زندگی میں کوئی مرحلہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسا آ جائے کہ صرف کانٹے ہی ہوں اور آپ کے پاؤں میں جوتے بھی نہ ہوں تو آپ وہ مرحلہ طے نہیں کریں گے کیا؟ اور یہ بھی میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ سید احمد شہید رحمہ اللہ کے پیچھے پولیس گئی جبکہ وہ دہلی کی جامع مسجد کے صحن میں چہل قدمی کر رہے تھے چلچلاتی دھوپ میں ننگے پاؤں، اور پولیس وارن لے کر گئی تو پولیس کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ بوٹوں سمیت وہ مسجد جائے اور ان کو پکڑ لے، اور یہ بھی ہمت نہیں کہ بوٹ اتار کر ننگے پاؤں وہ مسجد کے صحن میں چلے، اس لیے کہ اس پہ پاؤں رکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی. تو پولیس واپس ہو گئی اور اس نے رپورٹ دے دی کہ وہاں پہ وہ نہیں تھے اور وہ آرام سے چہل قدمی کر رہے ہیں. یہ پڑھا ہے میں نے غالباً سید اسد گیلانی کی کتاب میں تحریک مجاہدین کا انقلابی پہلو، چھوٹی سی کتاب ہے طالب علمی کے زمانے میں ہمارے ہاں، تو اس میں نے یہ چیزیں پڑھی. تو سخت جان ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ. ان نحتفی احیانا، کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں چلیں. ایک دوسری حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام شریک ایک خاتون ہے صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الوضع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکلی، جو چپکلی کہتے ہیں، چپکلی کہتے ہیں، کوئی چپکلی کہتے ہیں، چپکلی وہ چپکتی ہے دیوار پر. کل میں سوچ رہا تھا کہ بس اسی طرح چپکتی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے، وہ ہماری جگہ پہ اس طرح نہیں جاتی جس طرح دیوار پر جاتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو چپکلی کہا، چپکلی. اسی اور جو دوسری ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں حربا عربی زبان میں، وزغ تو اسی چیز کو کہتے ہیں جو دیوار پر چپکتی ہے، اور ایک ہے حربا جس کو ہم پشتو میں کربوڑے کہتے ہیں، اس کو گرگٹ کہتے ہیں اردو میں. گرگٹ اور یہ چپکلی، ان دونوں کے قتل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اور یہاں تو یہ چپکلی کی بات ہے. وقال كان ينفخ على ابراہیم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ آگ کو پھونکے مار رہا تھا. اور ایک دوسری حدیث میں ہے ساری دنیا کی جتنے بھی چیزیں تھیں وہ سب وہاں پہ پانی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ آگ بجھ جائے، صرف ایک یہ چیز تھی کہ جس نے وہاں پہ پھونکے مارنے شروع کر دی.
آپ کہیں گے کہ بھئی وہ تو ایک تھی، وہ تو کب کی مر چکی ہے، اب باقی لوگوں کی کیا نقصان؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت میں خرابی ہے۔ آخر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی کوئی خاص دشمنی تھوڑی تھی، لیکن اس کی فطرت میں جو خرابی ہے، اس خرابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تذکرہ فرمایا کہ اس کی خرابی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں اس نے یہ کام کیا تھا۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ صرف اسی کام کی وجہ سے اس کو مارا جائے، مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت انسان دشمنی پر مبنی ہے، اور یہ تمہیں کسی بھی وقت تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ انتہائی زہریلی چیز ہے، کھانے کے چیز میں یہ پڑ جائے نا اور اس کو کھایا جائے تو بالکل مجھے یاد ہے ہمارے بالکل بہت سن 80 سے بھی غالباً پہلے کی بات ہے، سن 80 کے لگ بھگ کی بات ہے، مردان میں یہ بات بڑی مشہور تھی۔ ایک علاقہ تھا، چونکہ ہمارا علاقہ ہے تو میں نام نہیں لوں گا، تو وہیں پہ ایک جوڑا تھا جس کے 5 بچے تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ 5 بچے ہیں تو بس پشاور جا کر اب معاملہ ہی ختم کر دے کہ دوسرے بچے اس طرح سے پیدا نہ ہوں، 5 بچے ہمارے لیے کافی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہ سویرے اٹھ کر انہوں نے بچوں کے لیے چائے پکائی، سویرے اٹھ کر، اور قدرتی بات یہ تھی کہ اس چائے میں یہ چپکلی گر گئی۔ انہوں نے چائے پکائی کہ جب بچے اٹھیں گے تو چائے خود پیئیں گے اور ہم بس معمولی کام ہے ادھر سے واپس آ جائیں گے۔ اب سویرے انہوں نے گاڑی لے لی اور آ گئے، اور مطلب وہ معاملہ ختم کر کے واپس چلے گئے۔ بچوں نے جب وہ چائے پی لی تو وہ تو زہریلی تھی، تو ایک ایک کر کے سب گر گئے، 5 کے 5 بچے مر گئے۔ یہ جب واپس گھر گئے تو 5 بچے مرے ہوئے۔ یہ بہت مشہور بات تھی۔ تو یہ خطرناک چیز ہے، یہ زہریلی چیز ہے۔ تو اس کے قتل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل وزغة فی اول ضربۃ فلہ کذا وکذا، پہلی وار میں اور پہلے گزار میں اور پہلی دفعہ جو اس کو مارے گا اس کو اتنا اتنا ثواب ملے گا، اور جو دوسرے وار میں اس کو مارے گا اس کو اس سے کم بتایا، اور جو تیسرے وار میں بتایا اس سے کم بتایا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان ہو اور اس کی تینوں واریں خطا چلی جائے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان کو ان چیزوں کے معاملے میں ذرا حساس ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ حضرت صہیب رومی جب ہجرت فرما رہے تھے تو لوگوں نے راستہ روکا، مکے کے لوگوں نے جب راستہ روکا انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم نے پیسہ کمایا ہے مکے میں اور جا رہے ہو مدینے۔ اس نے کہا یہ بات سن لو کہ میری ترکش میں جتنے تیر ہیں اتنے لوگ تم سے گرا دوں گا، تمہیں پتہ ہے کہ میرا تیر خطا نہیں جاتا؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں تو پتہ ہے۔ پھر کہتے ہیں میرے پاس جو تلوار ہے جب تک یہ ٹوٹ نہ جائے تو میں شکست نہیں مانوں گا اور تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں چاہتے، ہم تمہارے ساتھ لڑنا نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تم کون ہو، ہم صرف پیسے چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف پیسے چاہتے ہو؟ ہاں فلان جگہ پہ پڑے ہیں سارے لے لو۔ اور یہ سودا کر کے جب وہ مدینہ تشریف لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سے آیت اتری تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ تو نبی نے فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ، ابو یحییٰ تم نے بڑا فائدے والا اور نفع والا سودا کیا، بڑا نفع والا سودا کیا، خود اپنے پیسے دے کر اپنے آپ کو جنت کے لیے خرید لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے خرید لیا۔ تو یہ بات تھی کہ حضرت صہیب کے بارے میں لوگوں کو پتہ تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہارا تیر خطا بھی جا سکتا ہے۔ یہاں بھی نبی نے فرمایا پہلے وار میں جو اس کو قتل کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ کوئی پرندہ کسی شاخ پر بیٹھا ہو اور میں اس پر وار کروں۔ وہ پرندے کو بھگا کر اور اٹھا کر ہوا میں اس پر وار کرتے تھے، اور تیر سے، تلوار سے، بلیڈ سے، کیا کہ اس زمانے کے جو تیر کمان ہوتے تھے اسی سے اس پر وار کیا کرتے تھے۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں دوستوں کو کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کسی پرندے کو نشانہ بناؤں اور وہ مر نہ جائے، اور وہ میرے نشانے پر نہ آ جائے اور میں اس کو مار نہ دوں۔ تو ایک ساتھی نے کہا اگر اس کا وقت پورا نہ ہو، اس کا اجل نہ ہو، چنگٹے نہیں پورے نہ گیا
تو وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا کہ جنیٹے نہیں پورا دماغ میں خیال راجم نہ ہو کہ اگر اس وقت پورا نہ ہو تو وہ میرے نشانے پر آتا بھی نہیں. نشانے پر جو بھی آتا ہے اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, ہم اس معاملے میں بہت بالکل پیچھے ہیں. ایک تیسری حدیث بھی ہے, حضرت زبیر ابن عوام نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البلاد بلاد اللہ, ساری دنیا اللہ کی دنیا ہے. سارے شہر, سارے رہائش کی جگہیں اور ساری بستیاں اللہ تعالیٰ کی بستیاں ہیں. والعباد عباد اللہ ہے, اور ساری دنیا کے بندے اللہ کے بندے ہیں. چین ہو, روس ہو, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, جاپان ہو, ہندوستان ہو, ساری دنیا اللہ کی دنیا ہے اور ساری دنیا کے لوگ اللہ کے بندے ہیں. فحیثما اصبت خیرا فاقم, جہاں بھی تمہیں کوئی خیر ملے, کوئی بھلائی ملے, فاقم, وہاں جا کر اقامت اختیار کر لو. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں نے تو فلان جگہ پہ دین کی خدمت کرنی ہے, اگر فلان جگہ پہ دین کی خدمت نہیں ہوتی تو پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے کھلی ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے کہ تم ایک جگہ قسم کھا کر بیٹھ جاؤ کہ بس دین کی خدمت کرنی ہے اور یہاں کرنی ہے. وحیث ما اصبت خیرا فاقم, جہاں بھی تمہیں کوئی بھلائی نظر آ جائے تو دوسرے کی بنسبت وہاں پہ جا کر اقامت اختیار کر لو. اور اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے, بندے بھی اللہ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دین کی طرف بلاتے رہو. اس میں تو کچھ اشارات تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند کلمات اپنے لوگوں اور اپنے ساتھیوں کو بطور واعظ اور بطور نصیحت کے فرمائے ہیں. ان میں چند کلمات یہ ہیں: فرقوا عن المنیة واجعلوا الرأس رأسین ولا تلثوا بدار معجزة وأصلحوا مثاويكم وأخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم واخشوشنوا وتمعددوا. فرقوا عن المنیة, موت کے ساتھ, موت سے چیزوں کو الگ کر دو, یعنی موت کا لحاظ رکھو. وَجَعَلُوا الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ, اور ایک سر کو دو سر بناؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک تو جاندار چیز میں زیادہ پیسہ نہ خرچ کرو. جاندار چیز, اگر جاندار چیز خامخواہ اور لازماً تم نے خرید لی ہو تو پھر اس کیوں ایسے انداز سے خرید لو کہ اگر ایک قیمت تمہارے پاس ہو, مثال کے طور پر آپ کے پاس 10,000 روپے ہو, تو ایک چیز 10,000 روپے کی ایک ملتی ہے اور وہی چیز کم مقدار میں یا کم سے نیچے والے مرتبے میں 10,000 روپے کی دو ملتی ہیں, تو آپ ایک کی بجائے دو خرید لو. اس طرح پشتوں میں کہتے ہیں کہ نہ کوئی نزوان اخلاق. تو شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مطلب یہی ہے, وَجَعَلُوا الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں پیسہ لگاؤ گے تو یہ بھی ضرور سوچو, یہ بھی رکھو کہ اس کے ساتھ موت بھی نتی کر دی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم جانتے بوجھتے خواہ اپنا پیسہ اور اپنی رقم اور اپنا مال ضائع کرو, پھر ایک کے بجائے دو لے لو. تو ضروری تو نہیں ہے کہ دونوں کی موت ایک ہی وقت واقع ہوگی, ایک مر جائے گا تو دوسرا تو آپ کے فائدے آ جائے گا. یہ اس کا مطلب. دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی, وَلَا تَلْثُوا بِدَارٍ مُعْجِزَةٍ, ایک ایسے گھر کے ساتھ مت چمٹو جہاں پہ تمہیں کمزور کر دیا جائے, جہاں کی رہائش نے تمہیں بے بس کر دیا ہو, جہاں تمہیں مشکل ہو. ایسے گھر کے ساتھ اپنا دل نہ لگاؤ کہ جہاں پہ رہائش تمہارے لیے مشکل ہو, جس رہائش نے تمہیں عاجز کر دیا ہو, جس رہائش نے تمہیں گھیر لیا ہو, کسی بھی طریقے سے تمہیں گھیر لیا ہو, کوئی مشکل ہو ایسے. یعنی گھر جو رہائش کے لیے ہے اس کو آپ اس انداز سے نہ لیں کہ بس یہ میری مجبوری ہے کہ میں اس گھر میں رہوں. ایک حدیث میں ہے کہ اگر شوم جس کو کہتے ہیں نحوست, اگر نحوست ہوتی ہے تو پھر 3 چیزوں میں ہوگی, اور ایک اس میں ہے کہ گھر میں نحوست بھی ہو سکتی ہے. تو
نحوست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں ارداس پہ ردے پتی پر، مطلب ایک اس میں کئی مسائل ہو سکتے ہیں. ایک مثال کے طور پر لوگوں نے یہ مسئلہ کہ اس میں دھوپ نہیں لگتی، وہ ایسا تنگ ہو کہ اس میں دھوپ نہیں لگتی. تو اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ رہائش سے متعلق باتیں ہیں. لیکن حضرت عمر یہ فرمانا چاہتے ہیں، اور یہ حدیث میں نے اسی لیے آپ کے سامنے پیش کی کہ البلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ، ساری بستیاں اللہ کی بستیاں ہیں اور سارے بندے اللہ کے بندے ہیں. فحیث ما اصبت خیرا فاقم، یہ نہ ہو کہ نہیں میں نے تو یہاں رہنا ہے، میں نے تو فلان، بس میں تو مجبور ہوں. کوئی مجبوری نہیں ہونی چاہیے کسی. جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ عطائے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو رزق سے جو پرواز میں کوتاہی آتی ہے اس سے تو موت بہتر ہے، اس سے تو بھوکا مرنا بہتر ہے. تو رزق میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو اگر کوئی مکان ایسا ہو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکان میں رہنا میری مجبوری ہے اور اس کی وجہ سے مجھے یہ مشکل ہے اور میں اسی وجہ سے کمزور اور عاجز و ناتوان ہوں اور مغلوب ہوں اور گرا ہوا ہوں، تو بجائے اس کے کہ تم ہمیشہ گرے رہو، چھوڑ دو اس کو. تو یہ فرمایا. تیسری بات یہ فرمائی وَأَصْلِحُوا مَصَاوِيكُمْ، جہاں پہ تم رہتے ہو اپنے گھروں کی خود اصلاح کرو. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان چیزوں کے لیے کئی لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں. معمولی سا بٹن خراب ہو جاتا ہے، یار جی دل سڑیرا وستواڑی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. پچھلے دنوں ہمارے اوپر ٹینکی میں کوئی مسئلہ تھا تو میں نے بچوں کو کہا، ماشاءاللہ بچے نے خود جا کر صفائی. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کے لیے آپ ہمیشہ باہر سے آدمی منگواتے رہیں. معمولی سی چیز خراب ہو جائے بس اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام جو خود فرماتے تھے، اپنے جوتے خود گاڑتے تھے. حالانکہ جوتے گاڑنا یہ معمولی کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن مطلب ہے کہ اس کو اتنا ٹھیک کیا جائے کہ بس اس سے کام چلایا جائے. تو اصلحوا مصاویکم، اپنے گھر کی صفائی، اپنے گھر کی چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر کاموں کی اصلاح، یہ خود کیا کرو، خود اپنے آپ کو اس کا عادی بناؤ. وَأَخِيفُوا الْحَوَامَ قَبْلَ أَن تُخِيفَكُمْ، اور یہ چلتے پھرتے چھوٹے چھوٹے جانور جو رینگنے والے اور دوڑنے والے جانور ہیں، حوام، مچھر ہے، مکھیاں ہیں، یہ دوسری مکھیاں ہیں، بچھو ہیں، سانپ ہے، یہ چپکلی وغیرہ، یہ ساری اخیف، ان چیزوں کو تم خود ڈراؤ. قبل ان تخیفکم، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ڈرائیں. بجائے اس کے کہ تم ان چیزوں سے ڈرو، تم ان چیزوں کو ڈراؤ. تمہارے رہنے کی جگہ ہے تو اپنے رہنے کی جگہ کو ان چیزوں سے صاف کر دو، اور ان سے خود مت ڈرو کہ بھائی دل تک مچھی دی اور دل تک ماشی دی. تو کچھ لوگ مچھلیوں سے ایسا ڈرتے ہیں کہ اس طرح بالکل سمجھے کوئی بم برس رہا ہے. تو ان چیزوں سے تم مت ڈرو، ان چیزوں کو تم خود ڈراؤ. مطلب ہے کہ باہمت بنو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو خواہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس سے ڈر دو. وقال اخشوشنو، سخت جان بنو. زگ اردو میں نے دیکھا، لیکن یہ زگ کا لفظ جو پشتو میں ہے نا، اس کا متبادل مجھے نہیں ملا. زگ جو اختیار، زگ مطلب ہے کہ سخت جان بنو. ایسا نہ بنو کہ بالکل جیسے پہلے کہا گیا کہ بس بالکل آرام سے قدم اٹھاتے ہوئے اور بالکل ناز و نخرے کے ساتھ چلتے ہوئے اور آرام اور نخرے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے، اور ایسے انداز سے چلنا پھرنا کہ بالکل جس طرح ایک انداز ہے خاص. اخشوشنو، سخت جان بنو. کپڑا بھی، رہائش کی جگہ بھی. ہم کہتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ نرم چیز، زیادہ سے زیادہ نرم بستر، وہ تو بچوں کے لیے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. خواتین کے لیے ٹھیک ہے، لیکن مردوں کے لیے زیادہ سخت جان بننا چاہیے. تماددو، سخت بنو. ایک معنی اس کا یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ معد، تمہارے دادا کا نام معد تھا، عرب کے دادا کا نام معد ابن عدنان تھا. کہتے ہیں اپنے دادا کی طرح بنو،
اپنے دادا آپ کے زمانے میں تو آسانیاں آ گئی ہیں، آپ کے دادا کے زمانے میں آسانیاں نہیں تھیں، تو دادا کے زمانے میں جو آسانیاں نہیں تھی اور وہ سخت جان ہوتے تھے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو سخت جان بناؤ، اپنے اقدار کو، اپنی روایات کو، ان چیزوں کو نہ بھولو، یہ تمہاری روایات ہیں، سخت جان بننا تمہاری روایت ہے، تمہارے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ تو لوگ جن معاملات میں باپ دادا کے طریقے اپنانے نہیں ہوتے اس میں اپناتے ہیں، اور جن معاملات میں باپ دادا کے طریقے اپنانے ہوتے اس میں نہیں اپناتے۔ تو نبی نے فرمایا تماددو، اپنے باپ دادا کے طریقے اختیار کرو سخت جان بننے میں۔ وہ پیدل گھومتے تھے، پیدل بھوک افلاس برداشت کرتے تھے، سفریں برداشت کرتے تھے، تم بھی اسی طرح برداشت کرو۔ اور آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو باتیں اور بھی فرمائی کہ وَانْزُوا عَلَى الْخَيْلِ نَزْوًا، اچھل کر اور کود کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ اسی طرح نہ ہو کہ کوئی اس کو پکڑے اور تم آرام سے رکاب میں پاؤں رکھ کر آرام سے اس پر پاؤں رکھو، نہیں، وَانْزُوا عَلَى الْخَيْلِ نَزْوًا، چھلانگ لگا کر، فوراً چھلانگ لگاتے ہی اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ جس طرح ایک مجاہد، ایک تیار، ایک تازہ دم شخص، یہ نہ ہو کہ اچانک بلاوا آ جائے اور آپ کہیں کہ یار ادارہ دمونی سے جس میں ورسوش ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں جب لوگ سائیکل چلاتے تھے تو سائیکل اٹھا کر اس کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے اور دوڑتے ہی اس پر سوار ہو جاتے تھے۔ تو وَانْزُوا عَلَى الْخَيْلِ نَزْوًا، چلان لگا کر، جمپ لگا کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو جائے۔ وَقْطَعُوا الرُّكَبَ، اور یہ پیدان توڑ دو۔ عام طور پر وہاں پہ زین کے ساتھ پاؤں رکھنے کے لیے پیدان ہوتے تھے، تو پیدان میں پاؤں رکھ کر آدمی آرام سے اس پہ سوار ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں پیدانوں کو توڑ دو، زینوں سے، زین سے یہ پیدان توڑ دو، یہ سستی اور کاہلی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، بس پکڑ کر چلان لگا کر اس پہ سوار ہو جاؤ۔ وَامْشُوا حُفَاةً، اور کبھی کبھی پیدل ننگے پاؤں چلتے رہو، جس طرح حدیث میں یہ بات آئی۔ یہ تو چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے حدیث سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی، ورنہ حقیقت میں تو یہ ہے کہ سخت جان بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں اپنانی چاہیے، اور زیادہ نعمتوں میں پلے بڑھنے سے جو کاہلی اور جو سستی پیدا ہوتی ہے، کبھی آپ اس کے شکار نہ ہوں۔ جس طرح اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تیرے قالین ایرانی اور تیرے صوفے افرنگی، تیرے قالین ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ تو ٹھیک ہے، نعمتیں ہوں، شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن نعمتوں کے اندر اور نعمتوں کے باوجود بھی آپ سخت جان بننے کی کوشش کریں تو فَإِنَّ النِّعَمَ لَا تَدُومُ۔ آخر میں حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ حالت ایک رہے گی، کبھی کبھی نعمتیں ختم بھی ہو جاتی ہیں، تو نعمتوں کے ساتھ اتنا اپنے آپ کو عاجز نہ بناؤ کہ نعمتوں کے دائرے میں ہی گھومتے رہو۔ یہ سمجھو کہ کبھی یہ نعمتیں نہ بھی ہوں گی تو پھر زندگی کیسے گزرے گی، تو اسی طرح سخت جان بننے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا